برائے خوشنودی اہل بیت اطہار بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ انصاری عن فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمۃ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت وعلیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ اذا وجهه یتلالأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت هذا الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل معک تحت هذا الكساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک فدخل معه تحت الكساء صلی اللہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک واخاک تحت هذا الكساء فدنا الحسین نحو الكساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان اکون معکما تحت هذا الكساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت هذا الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب اللواء قد اذنت لک فدخل علی علیہ السلام تحت الكساء ثم اتیت نحو الكساء وقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت هذا الكساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الكساء صلی علی محمد وآلہ فلما اکتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات صلی اللہ. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلی اللہ محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صلی اللہ. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. جناب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے
ظہور میں تاجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ صاحب خانہ کی اس مجلس کی قبولیت کے لیے اور ان کے بزرگان جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت و استغفار کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، والجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الحق ما علی و علی ما الحق۔ صلوات پڑھیے گا سارے مل کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، با آواز بلند صلوات۔ جناب سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ الحق ما علیم و علیم ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ صرف یہاں پہ اس حدیث کو کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ رسول نے آگے ارشاد فرمایا، دعا کی، بارگاہ رب العزت میں دعا کر کے کہتے ہیں کہ باری الہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اب دعا کیا کر رہے ہیں سرور کائنات؟ سرور کائنات دعا کر کے کہہ رہے ہیں، اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھرتا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھرتا جائے، بلکہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھرتا جائے۔ علی اگر بستر رسول پہ سویا تو تب حق، جنگ صفین میں لڑا تو تب حق، جنگ نہروان میں لڑا تو تب حق، جنگ جمل میں لڑا تو تب حق، اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اور حق ادھر ہوتا ہے جدھر علی ہوتا ہے، حق ادھر ہوتا ہے جدھر علی ہوتا ہے۔ جنگ جمل ختم ہوئی، صلوات پڑھیے گا سارے مل کے ایک دفعہ۔ جنگ جمل ختم ہوئی، مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد بصرہ میں وضو کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک صوفی بزرگ جس کا نام حسن بصری ہے، آپ نے سنا ہوگا حسن بصری، وہ مسجد میں داخل ہوا، مولا کائنات کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کے کہتا ہے، حقارت سے دیکھ کے کہتا ہے کہ اتنے مسلمان تو نے مروا دیے، اب تیرے وضو کرنے کا کیا فائدہ، اب تیرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، اتنے تو نے مسلمان مروا دیے۔ بڑی حقارت سے مولا کو دیکھ کے کہتا ہے۔ مولا کائنات اس کی طرف دیکھ کے مسکرا پڑے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ حسن بصری یہ بتا کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو جو میرا اتنا مخالف تھا، تو جو ان کا اتنا حمایتی تھا، تو ان کی حمایت میں میرے خلاف لڑنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تو جنگ کرنے کے لیے میرے خلاف کیوں نہیں آیا؟
تو حسن بصری کہتا ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ آپ کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اور آپ ام المومنین کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تو میں ام المومنین کی حمایت کے لیے میں نے ارادہ کیا، غسل کیا، اپنی تلوار کو صاف کیا، سفید لباس پہنا اور میں اپنے گھر سے نکلا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلا نا تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ وہ آواز کیا تھی کہ حسن بصری جدھر جا رہے ہو نا، اس کے قاتل بھی جہنمی ہے، اس کے مقتول بھی جہنمی ہے، اس کے قاتل بھی جہنمی ہے، اس کے مقتول بھی جہنمی ہے۔ میں نے یہ آواز سنی تو میں تشویش میں پڑ گیا، فکر میں پڑ گیا، واپس پلٹ گیا اپنے گھر کو۔ دوسرے دن پھر میں نے غسل کیا، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگائی، تلوار کو صاف کیا کر کے پھر میں گھر سے نکلا۔ جب میں میدان میں آیا تو میرے پیچھے سے پھر وہی آواز آئی کہ حسن بصری خیال کرنا جدھر جا رہے ہو اس کے قاتل بھی جہنمی ہے، اس کے مقتول بھی جہنمی ہے۔ میں پھر واپس پلٹ گیا۔ دوسرے دن پھر اٹھا، پھر بڑے جوش کے ساتھ میں غسل کیا، اچھا لباس پہنا، تلوار کو صاف کیا، پھر میں جناب نہ گھر سے نکلا بڑے اتفاق کے ساتھ کہ اب آواز آتی ہے تو آتی رہے، میں جنگ کر کے رہوں گا۔ چلا میدان میں آیا، پیچھے سے پھر بڑی غضبناک آواز آئی، او حسن بصری جدھر جا رہا ہے اس کے قاتل بھی جہنمی ہے، اس کے مقتول بھی جہنمی ہے۔ میں پھر تشویش میں پڑ گیا، واپس پلٹ گیا۔ تو مولا کائنات امیر المومنین مسکرا کے اس سے پوچھتے ہیں، حسن بصری تجھے پتہ ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ تو کہتا ہے میں بڑا صوفی بزرگ ہوں، بڑا کرامتیں دکھاتا ہوں، با کرامت بزرگ ہوں، اپنی کرامت سے ذرا بتا تو صحیح کہ وہ شخص کون تھا جو تجھے پیچھے سے آوازیں دے دے کے روک رہا تھا؟ انہوں نے کہا علی میں تو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا اچھا تو صوفی بزرگ ہے، اچھا تو با کرامت بزرگ ہے، تجھے اتنا ہی پتہ نہیں ہے تجھے آوازیں کون دے رہا تھا، تجھے روک کون رہا تھا؟ تو ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کہ یا علی آپ ہی بتا دیں۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حسن بصری وہ تیرے پیچھے آوازیں دینے والا شیطان تھا، اس لیے کہ تو اس کی چال پہ چل رہا تھا، اس لیے کہ تو اس کی چال پہ چل رہا تھا۔ وہ شیطان پیچھے سے تجھے آوازیں دے دے کے بتا رہا تھا کہ حسن بصری جدھر تو جا رہا ہے اس کے قاتل بھی جہنمی ہے، اس کے مقتول بھی جہنمی ہے۔ 3 دفعہ تیرے ساتھ اس نے یہی کیا۔ وہ شیطان تھا لیکن بات ٹھیک کر رہا تھا شیطان بات ٹھیک کر رہا تھا، اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے، جو حق کے مقابلے میں آئے گا اس کا قاتل بھی جہنمی ہوگا، اس کا مقتول بھی جہنمی ہوگا، اس کا قاتل بھی جہنمی ہوگا، اس کا مقتول بھی جہنمی ہوگا، اس لیے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیے گا سارے مل کے۔ مولا کائنات جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں نا تو سرور کائنات کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے چچا زاد بھائی تشریف لے کے آئے ہیں۔ سرور کائنات بڑے انہماک کے ساتھ چلے، امامہ سر پہ رکھا، آبادوش پہ پہنی۔ اب استقبال کس کا ہو رہا ہے؟ علی کا ہو رہا ہے۔ استقبال کس کے لیے جا رہے ہیں؟ علی کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے مفاخرانہ انداز کے ساتھ رسول اپنے گھر سے چلے، فاخرانہ انداز میں چلتے ہوئے خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ رسول آ کے دروازے کے پاس نہیں رکے، بلکہ کہاں رکے؟ اس جگہ پہ آ کے رکے جہاں پہ فاطمہ بنت اسد آ کے رکی تھی۔ فاطمہ بنت اسد بھی دروازے کے پاس نہیں رکی تھی کہ کل کو کوئی آنے والا یہ نہ کہہ دے کہ یہ چونکہ کلید بردار تھے اس لیے ابو طالب نے دروازہ کھول دیا ہوگا تو فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی ہوں گی۔ نہیں، فاطمہ بنت اسد اس دروازے کی پشت پہ آ کے رکیں، اور آ کے فاطمہ بنت اسد نے کہا کیا؟ ہاتھ رکھ کے دیوار کعبہ کے اوپر کہا کہ اے خانہ کعبہ، تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ، بس اتنا کہنا تھا کہ دیوار کعبہ شک ہو گئی۔
فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں۔ اس لیے یہ کیا کہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہہ دے، آج دنیا انکار کرتی پھر رہی ہے کہ علی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، اور اگر دروازے پہ پاس رکتی تو دنیا کہتی ابو طالب کے پاس چابی تھی، دروازہ کھول دیا ہوگا۔ رسول بھی خانہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اس مقام پہ رکے جہاں فاطمہ بنت اسد رکی تھی، اور رسول نے بھی کیا کہا، دیوار پہ حق رکھ کے کہا، ہاتھ رکھ کے کہا کہ دیوار کعبہ بے حق کے حاضل مولود، اے دیوار کعبہ تیرے اندر جو مولود ہے تجھے اس کے حق کا واسطہ راستہ دے۔ دیوار کعبہ شک ہوئی، رسول اندر داخل ہوئے، جناب فاطمہ بنت اسد سے رسول نے علی کو اٹھایا۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جب سے علی آیا ہے نہ اس نے دودھ پیا ہے نہ اس نے آنکھیں کھولی ہیں۔ تو سرور کائنات نے شکایتانہ انداز میں علی سے کہا، علی آنکھیں کیوں نہیں کھولی، علی دودھ کیوں نہیں پیا؟ تو علی مسکرا کے کہتے ہیں کہ آیا آپ کا گواہ بن کے ہوں دودھ گھر سے پیوں، آیا آپ کے لیے ہوں تو آپ کی زیارت سے پہلے ان بتوں کو دیکھوں۔ سرور کائنات علی کو لے کے، میں جس مقام پہ آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، سرور کائنات مولا کائنات کو لے کے اپنے گھر میں آئے۔ سرور کائنات کے گھر میں ایک درخت تھا، اپنی ابا کو اتارا، اس درخت کے ساتھ جھولی بنا کے نا لٹکا دیا، جس طرح آج ہماری عورتیں یہ جھولیاں نہیں بناتی، بچوں کے لیے جھولا سا بناتی ہیں، یہ کپڑے کی، یہ پلنگوں کے ساتھ، یہ چارپائیوں کے ساتھ۔ رسول نے یہ جھولی بنائی، بنا کے اس کے اندر حضرت علی کو لٹا دیا۔ جب لٹا دیا نا تو عرب کے جتنے سردار تھے، میں کہا کرتا ہوں عرب کے جتنے ابو تھے، ابو، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی ابو تھے عرب کے، وہ سارے اکٹھے ہو کے رسول کو مبارکبادی دینے کے لیے آئے، آ کے دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ دستور تھا عرب کا، ایران کا یا عرب کا دستور آج بھی یہی موجود ہے کہ جب بھی کسی کی مبارکبادی دینے کے لیے آتے ہیں، کسی کو ملنے کے لیے آتے ہیں، کسی کی فاتحہ خوانی کے لیے آتے ہیں، تو دیواروں کے ساتھ تکیے لگے ہوتے ہیں، آ کے دیواروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سرور کائنات کو مبارکبادی دینے کے لیے جتنے مکے کے ابو تھے، ابو، ٹھیک ہے نا، بعد میں وہ بدو ہو گئے، پہلے ابو تھے، تو وہ آ کے رسول کو مبارکبادی دینے کے لیے دیوار کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ اب مبارکبادیاں ہو رہی ہیں، رسول وصول کر رہے ہیں، علی جھولے میں مسکرا رہے ہیں۔ اتنے میں عرب کا ایک دستور تھا کہ جب بھی کوئی نومولود بچہ جو ہے وہ دنیا میں آتا تھا تو ایک اژدہا جو ہے وہ اس نومولود بچے کو آ کے سونگھتا تھا۔ جب وہ سونگھتا تھا تو اگر وہ بچہ حلال زادہ ہوتا تھا تو اس کو وہ سونگھ کے چھوڑ کے چلا جاتا تھا، اور اگر حرام زادہ ہوتا تھا تو اس کے ظاہری جسم پہ اپنے دانتوں کے نشان لگا دیتا تھا، مثلا چہرے پہ نشان لگا دیا، ہاتھوں پہ لگا دیا نشان، تو نشان لگا کے چلا جاتا تھا۔ مرتے دم تک اس کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ حرام زادہ ہے۔ اب جیسے ہی وہ اژدہا آیا نا دستور کے مطابق، تو علی نے کیا کیا؟ علی نے اپنی دونوں انگشت نکالی، انگڑائی لی، جو روایت کے الفاظ ہیں کہ اس جھولے کے اندر انگڑائی لی، انگڑائی لینے کے بعد علی کا ہاتھ بلند ہوا، ادھر اژدہے کا منہ کھلا، ادھر علی کی دو انگشت اس کے منہ میں گئیں، دونوں انگشت کے ساتھ اژدہے کو چیر دیا۔ جیسے ہی اژدہے کو چیرا نا تو جناب فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی تھیں، علی کی والدہ اس منظر کو دیکھ رہی تھیں۔ تو فاطمہ بنت اسد نے جیسے ہی دیکھا نا کہ علی نے انگڑائی لی اور علی نے اپنی دونوں انگلیوں کے ساتھ اژدہے کو چیر دیا اور اژدہا تڑپنے لگا، تو بے ساختہ جناب فاطمہ بنت اسد کے منہ سے نکلا، حیدر حیدر حیدر۔ بے ساختہ جناب فاطمہ بنت اسد کے منہ سے نکلا، حیدر حیدر حیدر۔
آج آپ مجلسوں میں بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں، یہ جناب فاطمہ بنت اسد کا ایجاد کیا ہوا نعرہ ہے، ان کی سنت ادا کرتے ہیں۔ وہ حیدر کا مقصد کیا ہے؟ حیدر دو جملوں کا کلام ہے، نام ہے، ایک ہے ایک ہے در۔ ہے کہتے ہیں اژدہے کو، در کہتے ہیں اس کو چیر دینے کو۔ ہے کرتے ہیں اژدہے کو، جو مخالف پہ اژدہا آئے نا، دشمن آئے مخالف پہ، اس کو جو چیر دے اس کو کہتے ہیں در۔ تو ان دونوں کو ملا کے جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا حیدر، اے اژدہے کو چیر دینے والے۔ تو خیبر میں بھی جب مولا کائنات مرحب کے مقابلے پہ آئے نا، تو مرحب سے پوچھا اپنا تعارف کرا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مرحب ہوں، میں یہاں کا سپہ سالار ہوں، میں بہت بڑا بہادر ہوں۔ جب وہ اپنا تعارف کرا چکا نا تو کہتا ہے کہ اے میرے مقابل پہ آنے والے تو بھی تعارف کرا، کیونکہ جب بھی عرب میں جنگیں ہوتی تھیں نا، اب تو فائر مارا اور اڑا دیا پکڑ کے، ٹھیک ہے، یا بم مارا اور اڑا دیا۔ عرب میں جب بھی جنگیں ہوتی تھیں یا باہر کہیں بھی جنگیں ہوتی تھیں، پہلے اپنا تعارف کرایا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے۔ جب مرحب اپنا بتا چکا نا تو اس نے مولا سے اپنے مبارز سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو مولا نے وہاں علی ابن ابی طالب نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ سمتنی امی حیدرہ زرغما آجا من کسورا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور پتہ ہے حیدر کس کو کہتے ہیں؟ مولا پھر خود اپنی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور مرحب تو جانتا ہے حیدر کسے کہتے ہیں؟ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو اپنے مخالف کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ تو وار تو کر کے دیکھ۔ بس وہ بھی اتنا بہادر تھا، وہ بھی بہت بڑا بہادر تھا، اس نے وار کیا، مولا کائنات نے اس کے وار کو روکا، روکنے کے بعد پھر مولا کائنات نے وار کیا، وار کرنے کے بعد اس کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، اس لیے کہ علی عادل ہے، علی عدل کرتا ہے، جب قتل کرتا ہے وہ بھی عدالت کے ساتھ کرتا ہے۔ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، وہ بھی آگے سے اتنا بہادر تھا، 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، کہتا ہے علی وار کر۔ علی نے کہا ہل کے تو دیکھ، ذرا ہل کے تو دیکھ۔ تو جناب کائنات مولا کائنات نے اس اژدہے کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا نا تو وہ عرب کے جتنے ابو تھے ان کی پگڑیاں کھل کے گلے میں آ گئیں اور غصے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ اے محمد یہ تیرے بھائی نے کیا کیا؟ رسول مسکرا کے کہتے ہیں کیا کیا؟ کہتے ہیں ہمارے حلال اور حرام کی پہچان ختم کر دی۔ اب ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ آنے والا بچہ حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے؟ تو سرور کائنات نے مسکرا کے کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ ذرا اپنی پگڑیاں سیدھی کرو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ یہ تو پھر بھی مر جانا تھا، اس نے پھر بھی ختم ہو جانا تھا۔ جو پہچان میں تمہیں بتاؤں گا وہ آج سے لے کے قیامت تک ہوگی، تمہیں پتہ چلے گا کہ حرام زادہ کون ہے، حلال زادہ کون ہے۔ آج کے بعد یہ علی اور اس کی اولاد پہچان ہوگی حلال اور حرام کی۔ وہ کہتے وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو علی اور اولاد علی سے محبت کرے گا وہ حلال زادہ ہوگا، جو عداوت رکھے گا وہ حرام زادہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ خداوند عالم کی ذات نے جب تعارف کروایا نا آل محمد کا آسمان کے اوپر، جب چادر تطہیر کے نیچے اکٹھے ہوئے تو اللہ نے آسمان پہ تعارف کرایا، تو جناب جبرائیل نے بڑھ کے ایک جملہ کہا، وہ یہ تھا کہ بار الہ من لہذا تحت الکسا۔ بھی آپ نے حدیث کسا کو سنا ہے
من لہذا تحت الکسا، بار الہ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ تعارف کروا، بتا ہیں کون؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کیا جبرائیل پہلے نہیں جانتا تھا؟ جانتے تھے نا، کیونکہ کئی دفعہ تو وہی لے کے آئے، کئی دفعہ دروازہ بطول پہ مانگنے کے لیے فقیر بن کے آیا، کبھی ڈاکیہ بن کے آیا، کبھی درزی بن کے آیا۔ کیا جانتا نہیں تھا؟ جانتا تھا، پتہ تھا۔ اللہ نے پوچھا کیا جبرائیل تو جانتا نہیں ہے یہ کون ہے؟ بار الہ جانتا ہوں، لیکن جب اسے یہ چادر کے نیچے آیا نا پہچان نہیں رہی۔ جب چادر کے نیچے آئے ہیں نا پہچان نہیں رہی۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں دنیا کی ایک مثال ہے، یہ پارا ہے نا، پارا ہوں کہ دیکھیں دنیا کی ایک مثال ہے، یہ پارا ہے نا، پارا جانتے ہیں نا آپ پارے کو، یہ چمکتا ہوا سفید رنگ کا پارا ہے، اس کا نا ایک ایک قطرہ یوں کر کے رکھ دیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ ایک ایک قطرہ رکھ دیں پھر ان کے نام رکھ دیں قطروں کے، جب تک وہ قطرہ قطرہ علیحدہ پڑا رہے گا وہ آپ کی پہچان میں رہے گا۔ ایسے ہی ہے نا شاہ صاحب؟ ایک ایک قطرہ پڑا رہے گا، آپ نے اس کا نام رکھ دیا، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سے جب بھی کوئی پوچھے گا کہیں گے کہ اس قطرے کا نام یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اچھا اب ان قطروں کو کر دیں آپ اکٹھا، لا آپ مجھے قطرہ نکال کر دکھا دیں وہ والا، اور دنیا کے آپ نور کو نہیں پہچان سکتے تو آل محمد کے نور کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ وہاں پہ آپ کی پہچان کہاں ہو سکتی ہے جہاں جبرائیل نہ پہچان سکا؟ جبرائیل کو پوچھنا پڑ گیا بار الہ من لہذا تحت الکسا، بار الہ وہ چادر کے نیچے ہیں کون، پہچان تو کروا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے پہچان کیسے کروائی؟ اہل بیت کی پہچان کس انداز سے اللہ کی ذات نے کروائی؟ نظام کائنات کو بدلتے ہوئے، کائنات دنیا کو بدلتے ہوئے اللہ نے عجیب انداز سے تعارف کروایا، کہا او کائنات کی مخلوقوں سنو، ہم فاطمہ، اس چادر کے اندر فاطمہ ہیں، وابوہا و بالوہا و بنوہا، اس چادر کے نیچے ان کے والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کا تعارف فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کروایا۔ کیوں فاطمۃ الزہرا کے ساتھ اہل بیت کا تعارف کروایا؟ اگر اللہ یہ کہتا نا کہ میرا حبیب ہے تو رسول کے رشتہ دار اور بھی بہت تھے۔ اگر اللہ یہ کہتا کہ علی ہے، علی کے رشتہ دار اور بھی بہت تھے۔ اگر کہتے حسن ہے تو حسن کے رشتہ دار اور بہت تھے، حسین کے رشتہ دار اور بہت تھے۔ تعارف جناب زہرا کا اس لیے کروایا کہ جس کا تعلق فاطمۃ الزہرا کے ساتھ ہے وہ اہل بیت رسول ہیں، جن کا تعلق فاطمۃ الزہرا کے ساتھ نہیں وہ اہل بیت رسول نہیں۔ یہ ہے عظمت دروازہ بطول، یہ ہے عظمت دروازہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھیے گا سارے مل کر۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بڑی راز الہی کی ذات ہے۔ یہ جو نسہریوں نے کہا ہے نا مولا کائنات کو کہ مولا کائنات امیر المومنین کو رب تک کہہ دیا ہے کہ مولا کائنات نعوذ باللہ رب ہیں، یہ آپ کو یہ بھی تھوڑا سا میں تعارف کرواتا جاؤں۔ فارس کا رہنے والا تھا ایک شخص، نو سحر اس کا نام تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ نو سحر اس کا نام تھا، اور وہ مولا کا بہت زیادہ محب تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ محب تھا۔ تو مولا کائنات سے اس نے بڑے عجیب و غریب معجزات دیکھے، وہ معجزات دیکھے جو محیر العقول معجزات تھے، وہ مولا کائنات سے دیکھے۔ کبھی مولا کائنات کسی مردے کو زندہ کر کے اس سے گفتگو کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ صلوات پڑھیے گا سارے مل کے۔ توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ میں آپ کو مولا کا ایک معجزہ سنانے لگا ہوں، بڑا مزیدار معجزہ ہے، اور وہ سنیے گا انشاءاللہ آپ کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جائے گا۔ بات کر رہا تھا میں نو سحر کی۔ نو سحر ایک ایرانی باشندے کا نام تھا
جو کہ مولا کا بہت ہی مرید تھا، جس طرح جناب سلیمان فارسی تھے، لیکن سلیمان فارسی کے اندر ایمان اور تھا، نوسحر کے اندر ایمان اور تھا، دونوں میں فرق تھا۔ بیٹے آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، صلوات پڑھیے گا سارے مل کے۔ پھر بھی صلوات پڑھیے گا۔ پھر بھی صلوات پڑھیے گا۔ صلی علی محمد وآلہ۔ یہودی علماء آ گئے مولا امیر علیہ السلام کے پاس۔ اصل وہ آئے جناب سرور کائنات سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے، آگے پتہ چلا کہ سرور کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی ان کا نمائندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے نمائندہ۔ اچھا، انہوں نے کہا مجھے لے چلو۔ وہ علماء کو لے کے جناب دربار خلافت میں آ گئے، تو انہوں نے کہا جی ہم یہودی علماء ہیں، ہم نبی کریم سے سوال کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ ان کے نمائندے ہیں، ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی توجہ آپ میرے ساتھ رہے گی تو مجھے بات کرنے میں جو ہے نا آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم وہ سوال آپ پہ کریں گے، اس لیے کہ جو طاقتیں نبی کے پاس ہوتی ہیں وہی نبی کے وسیع کے پاس ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ نبی نہیں ہوتا، نبی کا وسیع ہوتا ہے، طاقتیں وہی ہوتی ہیں اس کے پاس۔ تو انہوں نے کہا ہاں جی سوال کریں، آپ کے سوال کیا ہیں؟ اب وہ سوال کرتے گئے، ان کے چہروں کے رنگ اترتے گئے، چونکہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے، بڑے محیر العقول سوال تھے۔ ایک سوال ایسا تھا کہ کیا آپ مردے کو زندہ کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں، ہماری بات کروا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تو گلاں بڑیاں اوکھیاں کرنے لگے نا، دھکے مار کے باہر کٹ دیو، بہتیاں اوکھیاں گلاں کرنے لگے نا، ہن مردیاں دے نال گلاں کرواؤن لگ گئے نے ساڈیاں۔ خیر ان کو دربار سے نکال دیا گیا۔ جناب سلیمان فارسی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی آؤ میں آپ کو نمائندہ رسول کے پاس لے کے چلتا ہوں، جو رسول کا صحیح نمائندہ ہے۔ ان کو پکڑا، جناب مولا امیر علیہ السلام کے دروازے پہ لے آئے۔ مولا امیر علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یا علی، ہم تو سمجھے تھے کہ ہمارے سوالوں کے جواب نہیں ملیں گے یہاں سے، ہم سمجھے تھے ان کے اس رویے سے کہ ان کا رسول بھی جھوٹا ہے، یہ بھی جھوٹے ہیں۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ آپ مجھ پہ سوال کریں، میں نمائندہ رسول ہوں، میں خلیفۃ اللہ ہوں، آپ مجھ پہ سوال کریں، میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا، اس لیے کہ میرا رسول بھی سچا تھا، میں بھی سچا ہوں۔ تو انہوں نے مولا کائنات پہ 9 سوال کیے، ٹوٹل 10 سوال تھے، 9 سوال کیے، میں نے صرف آپ کو 10واں سوال سنانا ہے۔ 9 سوال کیے، 9 سوالوں کے مولا کائنات نے جواب دیے، وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ مطمئن ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یا علی، نبی کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مردے کو زندہ کر کے اس سے گفتگو کر سکتا ہے، کیا آپ کے اندر بھی یہ طاقت ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا الحمدللہ میں بھی مردے کو زندہ کر کے گفتگو کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا آئیں پھر چلیں ہمارے ساتھ۔ یہ نوسحر ساتھ تھا، توجہ ہے نا میرے ساتھ، نوسحر ساتھ تھا، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو جنت البقیع قبرستان میں چلے گئے، یہ بڑا پرانا قبرستان ہے جنت البقیع۔ جنت البقیع قبرستان میں چلے گئے تو جو قبر بالکل ختم ہو چکی تھی نا، جس کا نشان بھی ختم ہو چکا تھا، کہنے لگے کہ اس قبر کو جو ہے نا، اس قبر کے صاحب قبر کو زندہ کر کے آپ اس سے باتیں کر کے اور ہماری بھی بات کروائیں، آپ بھی بات کریں اس سے، پھر ہم مانیں گے کہ آپ کا نبی بھی سچا تھا، آپ بھی سچے ہیں۔ تو اب چونکہ حق تو علی کے ساتھ تھا نا، ٹھیک ہے نا، حق تو علی کے ساتھ تھا نا، نہ حق کو تو چھوڑ آئے تھے دربار کے اندر۔ تو مولا کائنات نے کیا کیا؟ مولا کائنات نے اس صاحب قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے کہا نا کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، وہ قبر پھٹی، اس کے اندر سے مردہ برآمد ہوا،
اب مردے نے برآمد ہوتے ہوئے کیا کہا؟ کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے کائنات کے مومنوں کے امیر، میرا آپ پہ سلام ہو۔ تو مولا نے اس سے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں نوح نبی کا آخری خلیفہ ہوں، میں نوح نبی کا آخری خلیفہ ہوں۔ مولا کائنات نے کہا کیف الموت، تو نے موت کو کیسا پایا؟ کیف الموت، تو نے موت کو کیسا پایا؟ اس نے کہا ذائقۃ الموت، موت کا جو ذائقہ ہے نا وہ میرے حلق میں اب بھی باقی ہے۔ موت کا جو ذائقہ ہے نا، بندے نے مرنا نہیں ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ بندے نے مر جانا ہے۔ موت کا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس نے کہا وہ موت کا ذائقہ ابھی بھی میرے حلق کے اندر باقی ہے۔ تو مولا نے پوچھا کیف القبر، توجہ میرے ساتھ، بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ امام نے پوچھا کیف القبر، تو نے قبر کو کیسا پایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھے دفن کر کے گئے ہیں، میرے اوپر مٹی ڈال کے گئے ہیں، جیسے ہی میری قبر بند ہوئی نا، میری دائیں طرف سے ایک دروازہ کھل گیا، بینی بینی میٹھی میٹھی ہوا آنی شروع ہوئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں؟ باغات ہیں، حور و غلمان ہیں، ایک حوض ہے جس حوض کے کنارے پہ آپ کھڑے ہیں۔ آپ نے ایک حور کو اشارہ کیا، وہ آئی، آپ نے اس کو ایک جام بھر کے دیا، کہا کہ جاؤ ہمارا ماننے والا آیا ہے، اسے آب کوثر پلاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہیں، آپ نے حور کو اشارہ کیا ہے، اس کو جام بھر کے دیا ہے، وہ جام لے کے آئی، اس نے آ کے جام مجھے دیا، میں نے وہ جام بسم اللہ پڑھ کے ابھی لبوں کو لگایا ہی تھا کہ آپ نے کہا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے قبر، کیف القبر، قبر کو کیسا پایا؟ ٹھیک ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ مومن کی قبر ہے، علی کے ماننے والے کی قبر ہے۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا مولا اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے پوچھا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میرے نبی جب دنیا سے جانے لگے تھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تو آخری نبی کے وصی کی زیارت کرے گا، میری طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا۔ میرے نبی دنیا سے چلے گئے، میں بھی انتظار کرتا رہا، اخیر میری موت کا بھی وقت قریب آیا۔ میں سوچتا رہا کہ میرا نبی نہیں جھوٹ بول سکتا تھا، میرا نبی نعوذ باللہ غلط نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن میری موت کا وقت قریب آ گیا، میں دنیا سے جانے لگا ہوں، نہ ابھی آخری نبی آیا ہے نہ اس کا وصی آیا ہے، میں بیعت کیسے کروں گا؟ میں اس کو اپنی مدد کا اعلان کیسے کروں گا؟ اللہ نے کہا تھا نا کہ آخری نبی کی مدد کرنی ہے، اس کو اقرار کرنا ہے اس کا اور اس کی مدد کرنی ہے، تو میں آخری نبی کے وصی کی مدد کیسے کروں گا؟ کیسے ان کی خلافت کا اعلان کروں گا؟ کیسے ان کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا؟ لیکن آج ثابت ہو گیا کہ میرے نبی نے جو کہا تھا وہ سچ ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بس بھئی عزاداران حسین، میری سنگت آنے والی ہے، نشہری کا پھر وہ نصیری کا واقعہ سننا چاہتے ہیں؟ کوئی وہ جو اس کے ساتھ تھا، صلوات پڑھیے گا۔ نوسہری جو تھا، نوسہر اسے کہتے ہیں، نوسہری تو بعد میں ہوا نا، جس طرح حسینیت اور یزیدیت بعد میں پڑھی، پہلے حسین تھا۔ تو نوسہر جو تھا وہ یہ واقعات دیکھ رہا تھا، علی کے معجزات دیکھ رہا تھا، علی کے ساتھ ساتھ رہتا تھا کہ جو علی مردے کو زندہ کر کے گفتگو کر سکتا ہے اس کے ساتھ، جو مار بھی سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے، معجزات بھی دکھا سکتا ہے، سارا کچھ کر سکتا ہے، لگتا یہی خدا ہے، لگتا یہی خدا ہے۔ جیسے اس نے کہا نا کہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہ سمجھا کہ یہ جو نظام چلا رہا ہے نا سارا، یہی خدا ہے۔ تو مولا کائنات نے اسے کہا کہ میں خدا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، خدا نہ یہ عربی کا لفظ ہے نہ یہ اردو کا لفظ ہے، یہ ہے فارسی کا لفظ خدا، یہ اللہ کا متبادل نام ہے جو فارسی والوں نے رکھا ہوا ہے۔ خدا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے 99 نام ہیں، یا دعائے مشلول میں اللہ کے بہت سارے نام ہیں، میں نے بہت سارے ہزاروں نام اللہ کے پڑھے ہیں،
بہرکیف جو مشہور اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں سے خدا نام کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ ایرانیوں نے اللہ کے متبادل ایک اپنی زبان میں نام رکھا ہوا ہے، خود ساختہ لفظ ہے یہ خدا، یہ نہ کسی معصوم کے منہ سے نکلا ہے، نہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آیت نازل ہوئی ہے، یہ خود ساختہ لفظ ہے خدا۔ اور خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اور فارسی زبان میں انہوں نے اللہ کے متبادل خدا لفظ کو جو ہے نا وہ پکارنے کے لیے، اپنی آسانی کے لیے انہوں نے ایک تجویز دیا ہے۔ تو وہ نصیحری جو ہے وہ کہتا ہے کہ خدا آپ ہی ہیں، اس لیے کہ آپ کو زندہ کرتے ہوئے بھی دیکھا، آپ کو مارتے ہوئے بھی دیکھا، ٹھیک ہے۔ جو کسی مردے کو زندہ کر کے گفتگو کر لے اور اس مردے کو پھر مار بھی دے، ٹھیک ہے، جو یہ سارے کام کر سکتا ہے وہ خدا ہی ہو سکتا ہے، جو یہ سارے سلسلے چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو اس نے سمجھ لیا کہ یہی خدا ہے، تو مولا کائنات نے اس کو بہت سمجھایا کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خدا وہ ہے جس کے آگے میرا سر جھکتا ہے، خدا وہ ہے، رب وہ ہے، اللہ وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، ٹھیک ہے، رب الارباب وہی ہے جس کے آگے علی کا بھی سر جھکتا ہے۔ اس کا مطلب کوئی خدا ہے جس کے آگے علی جیسی شخصیت کا سر بھی جھکتا ہے۔ اس نے کہا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ ہے کہ اس نے مولا کائنات امیر المومنین کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ نافرمانیوں میں سے ایک نافرمانی بھی ہے نا کہ ایک شخص مجھے کہتا ہے کہ آپ انجینئر ہیں، میں کہتا ہوں بھائی میں انجینئر نہیں ہوں، میں تو ایک مولوی ہوں، ٹھیک ہے، میں تو ایک واعظ و نصیحت کرنے والا مولوی ہوں، ٹھیک ہے، میں انجینئر نہیں ہوں، میں اس مشینری سے واقف نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ او بھائی ایسے ہی کھول کے ٹھیک کر لی ہوگی میں نے، ٹھیک ہے، میں انجینئر نہیں ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو آپ کو دیکھا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب مولا کائنات کہنے لگے کہ میں خدا نہیں ہوں، اس نے کہا میں زندہ کرتے بھی دیکھا، مارتے بھی دیکھا، سارا کچھ کرتے دیکھا، تو خدا آپ ہی ہیں۔ تو مولا نے اس کو اس نافرمانی کی پاداش میں قتل کر دیا۔ کیا کیا؟ قتل کر دیا اس کو اس نافرمانی کی پاداش میں۔ تو قتل کرنے کے بعد پھر اس کو زندہ کیا۔ جب اس کو دوبارہ زندہ کر کے پوچھا ہاں بھائی اب بتا، انہوں نے کہا پہلے تو کوئی شک سی ہن پک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے جو اس کے نظریے کے پیروکار تھے، اس کے نظریے کے، وہ اپنے آپ کو نوسحری کہلوانے لگ گئے کہ نوسحر کا یہ نظریہ تھا، تو وہ نوسحری اپنے آپ کو کہلوانے لگ گئے۔ اس لیے جو اللہ کو مولا علی علیہ السلام کو خداوند عالم کی صفات کے ساتھ ملاتا ہے اور مولا کائنات کو رب کہتا ہے، مولا کائنات کو خدا کہتا ہے، وہ نوسحری ہے۔ اور نوسحری سمجھیں جس کو علی جیسا امام قتل کر دے، پھر اس کے لیے جنت تو نہیں ہو سکتی نا، پھر اس کے لیے خیر تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ خیر اس کے لیے ہے جو علی کو مانے، بات جو ہے وہ ماننے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں، ساری دنیا کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ علی کی مانتے ہیں؟ ساری دنیا علی کو مانتی ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی علی کو مانتے تھے جو علی کی تلوار سے ڈر کے بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے، جو علی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے ایک دفعہ معافی دے دے پھر تیرے آگے نہیں آواں گے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی سازشیں کرتے تھے، مانتے تو وہ بھی علی کو تھے۔ بات یہ ہے کہ علی کی کس نے مانی ہے، اصل مسئلہ ہے علی کی ماننے کی۔ جس نے علی کی مانی وہ کامیاب ہے، جس نے علی کی نہیں مانی وہ کامیاب نہیں ہے۔ علی کو ماننا کافی نہیں ہے، علی کی ماننی جو ہے وہ واجب ہے۔ علی اگر کہے نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے ماننے والے نماز پڑھیں، میں روزہ رکھتا ہوں میرے ماننے والے روزہ رکھیں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں میرے ماننے والے زکوٰۃ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر علی کے ماننے والے نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں، تو مجھے یہ بتائیں پھر علی کی تو نہ مانی نا۔ علی نے مسجد سے ماتمی دیے ہیں آپ کو،
علی نے مسجد سے ماتمی دیے ہیں۔ آج ہماری دنیا علی کی مقتل گاہ سمجھتی ہے مسجد کو۔ دیکھیں علی مسجد میں شہید ہوئے، حسن نے ماتم کہاں کیا؟ مسجد میں کھڑے ہو کے کیا نا علی کا ماتم۔ حسین نے کہاں ماتم کیا؟ مسجد میں کھڑے ہو کے کیا نا۔ عباس نے کہاں ماتم کیا؟ مسجد میں کھڑے ہو کے کیا۔ کس کا ماتم کیا؟ علی کا ماتم کیا۔ تو جب علی کا ماتم آپ مسجد میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں تو پھر علی کی مقتل گاہ تو نہیں ہے نا، پھر تو وہ امام بارگاہ ہے، کیونکہ امام قتل ہوئے ہیں وہاں پہ۔ امام بارگاہ کسے کہتے ہیں؟ امام کی بارگاہ، ٹھیک ہے نا؟ امام بارگاہ کسے کہتے ہیں؟ امام کی بارگاہ۔ تو امام کی بارگاہ کون سی ہے؟ مسجد ہے۔ مسجد امام کی بارگاہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سرور کائنات نے جب اس دنیا کے اندر حکومت بنائی، مدینے کے اندر حکومت بنائی، تو سرور کائنات اس کائنات کے فیصلے جو تھے وہ کہاں بیٹھ کے کرتے تھے؟ مسجد میں بیٹھ کے کرتے تھے نا۔ تو مولا علی علیہ السلام کی جب حکومت آئی تو انہوں نے کہاں فیصلے کیے؟ مسجد کوفہ میں بیٹھ کے کیے نا فیصلے، اور مسجد کوفہ میں ہی مولا کی شہادت ہوئی۔ تو اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ کیا شان ہے علی کی کہ جو کعبہ میں آئے اور مسجد سے گئے، کعبہ میں آئے اور مسجد سے گئے۔ ان کا آنا بھی اللہ کا گھر، ان کا جانا بھی اللہ کا گھر۔ تو پھر اللہ کے گھر میں رہ کے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر میں رہ کے آل محمد کی شان بیان ہوتی ہے۔ آل محمد نے کس کی شان بیان کی؟ اللہ کی شان بیان کی۔ کربلا کس وجہ سے وجود میں آیا؟ کیا وجہ تھی کربلا کی وجود میں آنے کی؟ امام حسین علیہ السلام نے تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے ایک خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کے اندر امام نے کیا فرمایا تھا کہ میں اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے آیا ہوں، اور کیا کہا تھا؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے قتل کے بغیر میرے نانے کا دین نہیں بچ سکتا، اے تیروں اور تلواروں آؤ اور حسین کے اوپر ٹوٹ پڑو۔ کسی شخص نے پوچھا مولا وہ دین رسول ہے کیا؟ تو مولا نے 2 جملوں میں ارشاد فرمایا کہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، میرے محمد کا حلال کیا ہوا قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور حرام کیا ہوا قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ یہ ہے دین محمد۔ ہمیں کربلا سے درس جو ہے وہ حلال و حرام کا ملتا ہے کہ حلال کو اپنا لو اور حرام کو چھوڑ دو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حلال یہ ہے کہ ہم جس اللہ کا رزق کھاتے ہیں اس کی عبادت کریں، اس کا رزق کھا کے حلال کریں۔ یہ ہمیں علی نے مسجد کے اندر درس دیا ہے، حسین نے تلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے یہ ہم نے درس دیا ہے۔ جس قانون کو اللہ نے حرام کر دیا ہے ہم اس کو حرام سمجھیں، اس کو حلال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم حلال کو حرام کرنے کی اور حرام کو حلال کرنے کی کوشش کریں گے پھر ہم میں اور یزید میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم نام تو حسین کا لیں، اپنے آپ کو شیعہ تو حسین کے کہلوائیں، لیکن کام یزید والا کریں۔ مجھے صرف آپ مومن ہیں، عزاداری کے لیے آئے ہیں، ماتمداری کے لیے آئے ہیں، میرا صرف آپ کے اوپر سوال ہے اور کسی مومن پہ نہیں، آپ کے اوپر سوال ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نکاح پڑھتے ہیں، نکاح پڑھتے ہیں نا، نکاح کے بغیر عورت حرام ہے نا ہمارے اوپر، ایسے ہی ہے نا، سارے متفق ہیں اس بات پہ، نکاح کے بغیر عورت حرام ہے نا۔ نکاح پڑھتے ہیں، یہ کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے نا۔ اس سنت کو علی نے برقرار رکھا، اس سنت کو حسن نے برقرار رکھا، اس سنت کو حسین نے برقرار رکھا، اس سنت کو توڑا کس نے ہے؟ کس نے توڑا ہے؟ یزید نے توڑا ہے۔ اس نے نہ پھوپھی کی حرمت برقرار رکھی، اس نے نہ ماں کی حرمت برقرار رکھی، اس نے نہ بہن کی حرمت برقرار رکھی، اس نے ہر حلال کو حرام کیا، ہر حرام کو حلال کیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، اندر ہم نکاح پڑھ رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نکاح پڑھ رہے، توجہ میری، یہ آخری بات کر کے مصاحب پڑھوں گا۔ اندر مولوی صاحب بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ میں سنت رسول کے مطابق نکاح پڑھ رہا ہوں، اور رسول کہتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پہ عمل نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ باہر یزید کا فعل ہو رہا ہوتا ہے۔
ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا ہوتا؟ بے شک اندر رسول کی سنت ادا ہو رہی ہوتی ہے، گیٹ سے باہر بین باجے اور سرنگیاں بج رہی ہوتی ہیں. یہ کس نے بجائیں؟ مجھے یہ بتاؤ. علی نے بجائیں؟ حسن نے بجائیں؟ حسین نے بجائیں؟ کس نے بجائی ہیں؟ یہ ہماری شادیوں کے اوپر ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، سرنگیاں بج رہی ہوتی ہیں، ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، گھروں میں تھاپ بج رہی ہوتی ہے کہ جی شادی ہے، خوشی ہے. مجھے یہ بتاؤ، اہل بیت سے زیادہ خوشی ہمارے گھر میں ہوتی ہے؟ ہم ان سے زیادہ ہیں کہ ہماری شادیاں ان سے بڑھ کر ہیں؟ ان کے گھروں میں خوشیاں کم ہیں، ہمارے گھر میں زیادہ ہیں. ان کے گھروں میں کبھی تھاپ بجی؟ ان کے گھر میں کبھی ڈھول بجا؟ ڈھول کس نے بجایا تھا؟ کس کے اوپر بجایا تھا؟ یزید نے ڈھول بجایا تھا آل محمد کے اوپر. کوفہ کس نے سجایا تھا؟ شام کس نے سجایا تھا؟ ڈھول کس نے بجوائے تھے؟ انتظار کروایا گیا تھا زہرا زادیوں کا کہ زہرا زادیاں انتظار میں کھڑی ہیں، وہاں ڈھول بج رہے ہیں، اور ڈھولوں کی تھاپ پہ زہرا زادیوں کو شام کے اندر لایا گیا تھا. اندر ہم سنت رسول ادا کر رہے ہوتے ہیں، سنت علی ادا کر رہے ہوتے ہیں، باہر فعل یزید کر رہے ہوتے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں؟ ہم آل محمد کا ورد نہیں کر رہے ہوتے، درود نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ جو اللہ بھی پڑھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور دنیا والو، میں آل محمد پہ درود پڑھتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ مل کے درود پڑھو. جو اللہ کام کر رہا ہے وہ ہم کام نہیں کر رہے ہوتے، جو یزید نے کام کیا ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ خیال کریں، کچھ اپنے اوپر خیال کریں، اپنا خیال کریں. ہم نے دنیا چھوڑ جانی ہے، آل محمد کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نام آپ کا لیتے تھے، کردار یزید کا تھا ہمارا. صلوات پڑھیے گا سارے مل کر. خدا را اس بات کا خیال رکھیں. اس لیے حسین نے اسی حلال اور حرام کی پہچان کے لیے 6 ماہ کے اصغر کو بھی دیا اور 18 سال کے اکبر کو بھی دیا، 32 سال کے عباس کو بھی دیا، اور اپنی بہن کی چادر کو وہ بھی قربان کر دیا. عزاداران حسین، چونکہ یہ شہادت امیر المومنین ہے آج، اور حکم ہے مجھے شہادت ہی پڑھنے کا، شہادت ہی پڑھوں گا. مولا کائنات امیر المومنین جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کو ہم کلمے کے بغیر، جن کی ولایت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہم جنت میں نہیں جا سکتے، ہم قبر میں نہیں جا سکتے، قبر کو منہ نہیں دکھا سکتے. اس علی نے 19 رمضان کی جب شب آئی نا، شب، تو مولا کا ایک دستور تھا، وہ ایک سحری اور افطاری اپنی ایک بیٹی یا بیٹے کے گھر میں کرتے تھے، دوسری سحری اور افطاری دوسری بیٹی یا بیٹے کے گھر میں کرتے تھے. یہ 19 رمضان کی شب کی باری جناب ام کلثوم کی تھی. علی جب مسجد سے نماز پڑھ کے آئے نا، تو افطاری کے لیے دسترخوان سجا. عزاداران حسین، ہم اپنے دسترخوان پہ پتہ نہیں کیا کچھ رکھتے ہیں، کھجوریں رکھتے ہیں، فروٹ چاٹ رکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا فروٹ رکھتے ہیں، کیا کیا میوہ جات رکھتے ہیں. عزاداران حسین، جب بیٹی نے اپنے باپ کے لیے دسترخوان سجایا نا، پتہ دسترخوان پہ کیا تھا؟ 4 کی روٹیاں، ایک نمک کا پیالہ اور ایک دودھ کا پیالہ. یہ 3 چیزیں دسترخوان پہ تھیں. مولا کائنات نے دسترخوان کی طرف دیکھا اور اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، بیٹی ام کلثوم، تو چاہتی ہے کہ قیامت کے دن دیر تک تیرا بابا کھڑا حساب دیتا رہے؟ بی بی ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، بابا کون سی گستاخی ہو گئی؟ جناب علی کہتے ہیں، بیٹی ام کلثوم، تیرے باپ نے ایک دسترخوان پہ 2 نعمتیں نہیں کھائیں، ایک نعمت کو اٹھا لو،
बीबी ने आगे बढ़ के नमक को उठाया। अली ने अपनी बेटी के हाथ को पकड़ के कहा, बेटी उम्मे कुलसूम, नमक का प्याला रख दे, दूध का प्याला उठा ले, कल तेरे बाप का कातिल हाँफता कांपता आएगा, उसको शहद मिला के शरबत बना के देना। अज़ादारान हुसैन, ये है किरदार अली का। अज़ादारान हुसैन मौला कायनात इबादत में मशगूल हुए। चूँकि ये शब कदर थी, मौला इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, सहन खाना में आते हैं, घर के सहन में आते हैं, आसमान के सितारों की तरफ देखते हैं, देख के कहते हैं, आसमान के सितारों गवाह रहना, अली ने तुम्हें तुलू होते भी देखा, अली ने तुम्हें गुरूब होते भी देखा, सवाए एक शब हिजरत के तुमने अली को सोते नहीं देखा। अज़ादारान हुसैन, शब गुज़र गई। अली ने जब जैसे ही अज़ान का टाइम हुआ, मौला ने अपने अमामे को सर पे रखा, अबा को दोश पे पहना, एक तरफ हसन है, एक तरफ हुसैन है। अली घर से बाहर निकले, जैसे ही सहने खाना में आए ना, मौला ने बतखें पार रखी थीं। अज़ादारान हुसैन, जानवरों को पता चल गया कि आज हमारा आका आखिरी मर्तबा अपने घर से बाहर निकल रहा है। बतखें रो रो के अली के दामन के साथ चिमट गईं, चीखें मारने लगीं। हसन आगे बढ़े कि बतखों से अबा के दामन को छुड़ाएं। मौला कायनात ने हसन के कंधे पे हाथ रख के कहा, हसन बेटा हट जाओ, ये अपने आका पे आखिरी नोहा कर रही है। अज़ादारान हुसैन अली आगे बढ़े, दरवाजे से निकलने लगे, जंजीरें दर अमामे के साथ लिपट गई। हसन ने चाहा कि जंजीरें दर को अमामे से निकालें। अली रो के कहते हैं, हसन बेटा हट जाओ, ये अपने आका के सर का आखिरी बोसा ले रही है, फिर इसको बोसा लेना नसीब नहीं होगा। मुख्तसर करते हुए मौला कायनात मस्जिद में आए, सोए हुए नमाजियों को जगाया। आज अली की आखिरी अज़ान कूफे में गूंजी। अजब दर्द था अली की आज़ान में कि ज़ैनब, दर्द था अली की आज़ान में कि ज़ैनब व कुलसूम कहती हैं, जैसे ही हमारे बाबा ने अज़ान दी ना, हमें सुकून नहीं आ रहा था, कूफा की फ़ज़ा मग़मूम थी। अज़ादारान हुसैन, अली का सर सजदे में था। इब्ने मुलजम ने वार किया, उस मग़मूम फ़ज़ा में एक आवाज़ गूंजी, क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, और मोमिनो तुम्हारे अमीर को कत्ल कर दिया गया। अज़ादारान हुसैन, मौला कायनात ने इमाम हसन से कहा, हसन बेटा आगे बढ़ के नमाज़ पढ़ाओ। और अली के मानने वालों, देखो अली के सर पे ज़रबत लगी हुई है, फिर भी अली हसन से कह रहे हैं, हसन बेटा मुझे रख दो, पहले नमाज़ पढ़ाओ। हसन ने नमाज़ पढ़ाई। मौला कायनात को एक मुसल्ले के ऊपर उठाया, भाई लेके चले। अली के सहाबा साथ साथ थे। जब अली का दरवाज़ा आया ना, हसन को कहते हैं, हसन बेटा मेरे मुसल्ले को रख दो, मेरे इन सहाबियों को कहो अपने अपने घरों को चले जाएं। बाबा ये तो आपकी इयादत के लिए आए हैं, बाबा ये तो आपके पुरसाने हाल के लिए आए हैं। हसन बेटा मेरी इस हालत को देख के ज़हरा की बेटियां रोएंगी। अली को गवारा नहीं है कि अली की बेटियों की आवाज़ें अली के सहाबियों के कानों पे पहुँचे। और मैं हाथ बांध के पूछता हूँ, मौला सन 61 हिजरी होगी, यही कुएं का दरबार होगा, यही दरवाजा होगा, यही तेरी बेटी होगी, सर पे चादर नहीं होगी, तेरे लहजे में खुतबे दे दे के कहेगी, मुसलमानों मैं अली और बतूल की बेटी हूँ, पर्देदार हूँ, मुझे चादरें दो। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना यनक़लिबून। मातम अमीरुल मोमिनीन।